السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ انفال پڑھ رہے ہیں اور 50 آیت جو ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کی تھی. اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عذاب ان اعمال کفریہ کے سبب سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. 51. ان کی حالت ایسی ہے جیسے آل فرعون کی. ان سے پہلے کافروں کی تھی. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، سو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. بے شک اللہ ہی بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. 52. آیات کا انکار کیا؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو کسی قوم کو دی گئی نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود ہی اپنی ذاتی اعمال کو نہیں بدلتے. اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. 53. دیکھیں سورہ انفال میں بھی وہی بتایا گیا کہ جب تک انسان کوشش نہ کرے اور خود نہ چاہے جب تک وہ ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتی تو جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جادو تو نہیں ہوگا نا جب آپ چاہیں گے نہیں. جب آپ چاہیں گے تو پھر اللہ آپ کی مدد کریں گے، اور کوئی نہ چاہے اور اپنے ہی غم میں خوش ہو تو پھر اس کا پھر کچھ بھی کیا نہیں جا سکتا. کوئی ظالم ہے، ظلم برداشت کرتا رہے اور وہ چاہے کہ کوئی جادو ہو جائے تو خود ظلم سے چھٹکارا نہ پانا چاہے، جب تک وہ خود کوشش نہیں کرے گا، نہیں چھٹکارا پانا چاہے گا تو وہ ظلم سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا. تو ان کی حالت آل فرعون ان سے پہلے والوں کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اور ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور آل فرعون کو ڈبو دیا. وہ سب ظلم کرنے والے تھے. 54. جانداروں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. 55. جن سے تم نے عہد کیا پھر وہ اپنے عہد کو ہر ہفتہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں. 56. تو اگر لڑائی میں تم ان پر قابو پاؤ تو ان کے ذریعے سے جو ان کے علاوہ منتشر کر دو تاکہ ان کو عبرت ہو. 54. اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو واپس کر دیجئے، آپ اور وہ دونوں برابر ہو جائیں. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. 58. دیکھیں بار بار آ رہا ہے ایمانداری. اللہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ وہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی. ایمانداری یہ ہے کہ آپ نے جو چیز جیسے وہ آپ نے اسی طرح آپ نے کرنی. اسی لیے جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین اسی لیے مشہور تھے کہ وہ جو چیز جیسے ان کو دی جاتی تھی وہ امانت اسی طرح واپس کیا کرتے تھے. تو یہ آپ دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کھول کھول کے بتایا لیکن ہم ناشکر ہیں. تو کافروں یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ گئے، بے شک اللہ وہ عاجز نہیں کر سکتے. 59. اور کافروں سے لڑنے کے لیے جہاں تک تم کر سکتے ہو فوجی قوت، گھوڑوں کی تیاری وغیرہ سے سامان درست کرو، اور اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، ان سب پر روب جمائے رکھو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا پورا پورا صلہ تم کو ملے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. 60. اگر کافرین صالح کی طرف راغب ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جس نے آپ کو اپنی امداد سے اور مومنین سے قوت بخشی. تو دیکھیں واقعی ہمارے اللہ ہی کافی ہے. اللہ کی طرف آپ پلٹیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور یقین کر لیں کہ آپ ہمیشہ یقین رکھیں کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی مدد ہے. اللہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اور اللہ جو بھی ہر چیز کا صلہ آپ کو اللہ دے گا. تو پھر اللہ دیکھیں کس طرح آپ کی ہیلپ کرتے ہیں نا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتی دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.